نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ الحمدللہ جو ٹاپک آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، اور اس کا وظیفہ اور اس کے صاف نہ کرنے پہ نقصانات۔ آج جو ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جسے دانت کہا جاتا ہے۔ اور دانت اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے، اگر دیکھا جائے تو ہمارے جسم کے اندر 360 جوڑ جو ہیں وہ ہر ایک اللہ رب العزت کی نایاب نعمت ہے، اور اگر ایک نعمت کا بھی ہم قدر نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ ہماری ایک ہاتھ کا ایک انگوٹھا ہے، اگر اس کی قدر نہیں کریں گے، اگر یہ نقصان ہو جاتا ہے تو ہماری یہ 4 انگلیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے انگوٹھا باقی ہے تو باقی 4 انگلیوں میں سے اگر ایک انگلی میں ہماری نہیں ہے تو ہماری باقی 3 انگلیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ معزز حاضرین، ہماری اسی طریقے سے آنکھ ہے، اللہ رب العزت نے بغیر چارجنگ کے، بغیر کسی سولر سسٹم کے، بغیر بجلی کے، اللہ رب العزت نے اتنی زبردست بیٹری اور اتنی زبردست لائٹ ہمیں دی۔ اگر لائٹ اللہ رب العزت ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے اگر ہم سے چھین لے تو پوری دنیا لگ جائے تو ہماری اس آنکھ کو اس لائٹ کو واپس نہیں لا سکتا۔ اسی طریقے سے ہمارے منہ کے اندر دانت ہیں، اب ایک دانت کو تکلیف ہوتی ہے تو انسان پوری رات پورا دن بے چین رہتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دانتوں کو مسواک سے صاف کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے محبوب ترین سنت جسے مسواک کہا جاتا ہے، اس مسواک کرنے کا سنت طریقہ کہ 3 مرتبہ ہم دائیں طرف اور 3 مرتبہ ہم بائیں طرف سنت عمل سمجھ کر اسے کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے جسم کے اندر پیٹ کے اندر کی 70 بیماریاں دور ہوں گی۔ ایک دانت کا ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ٹاپک ہوگا اس کے ساتھ جو ذکر کیا جائے گا جس چیز کا، جس سنت کا اور جس ٹاپک کا، تو انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ نیکسٹ جب ہمارا ٹاپک آئے گا تو اس پہ تفصیلاً بات کی جائے گی۔ تو آج ہمارا ٹاپک دانت تھا۔ ہمارے دانتوں کے اندر اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ میرے دانت میں کیڑا پڑ گیا۔ اللہ رب العزت نے منہ جیسی پاک چیز جس سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے منہ کے اندر جو دانت ہیں وہ دانت کے اندر کیڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس دانت کے اندر پیپ ریشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے دانت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کیا جائے۔ سنت کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے دانت صاف کریں، اور رات کو سوتے وقت ہم اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ 5 وقت کی نماز جب پڑھیں تو ہر نماز کے ساتھ ہم مسواک کریں، جس کی وجہ سے ہمارے دانت محفوظ اور مضبوط رہیں گے۔ اور دانت جو ہے اس کا ایک ٹوٹکا بھی ہے، وہ میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں کہ لونگ کے 7 دانے لیں، اور ان 7 دانوں کے اوپر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ مکمل ود بسم اللہ کے، بسم اللہ کا جو میم ہے اس کو الحمدللہ کے لام کے ساتھ آپ نے ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اسی طریقے سے آپ نے سورۃ الفاتحہ مکمل کرنی ہے۔
جب آپ کی سورۃ الفاتحہ مکمل ہو جائے گی اس کے بعد یہ لونگ کا دانہ آپ اپنے پاس رکھ لیں. جب کبھی آپ کے دانتوں میں درد ہو، جس دانت کو درد ہو اس دانت کے اوپر رکھ کے اوپر سے دوسرے دانت کے ساتھ دبا لیں، اور دبانے کے بعد اپنا منہ زمین کی طرف کر کے منہ کھول لیں تاکہ آپ کے دانتوں کے اندر جو ریشہ ہو وہ پانی کے ذریعے منہ سے نکل جائے. تو انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے چند سیکنڈ کے اندر آپ کے دانتوں کا درد مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اور دانت درد کا جو دم ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نام کے ساتھ جس میری ماں بہن کے دانت میں درد ہو اس کا نام کے ساتھ دم ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں یہاں سے مانسہرہ کی طرف سفر کر رہا ہوں، میرا تعلق ضلع مانسہرہ سے ہے، تو مانسہرہ کی طرف میں سفر کر رہا تھا اسلام آباد سے. تو راستے میں جاتے ہوئے میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک شخص بیٹھے ہوئے، وہ کہنے لگے، اپنے بھائی کو فون کیا کہ میرے دانت میں درد ہیں اور رات کا کافی ٹائم بیت چکا ہے، تو آپ وہ میرے دانت کی دوائی لے کر، گولی لے کر آپ نے فلانی جگہ پہ رکھ دینی ہے. تو جیسے ہی ان کی بات ختم ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی میرے دانت میں درد ہے. میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کہیں پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہاں سے لونگ لے لیتے اور اس کے بعد آپ کے نام کے ساتھ میں آپ کے دانت پہ دم کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کے دانت میں، ایک دانت میں نہیں بلکہ پورے دانتوں میں کبھی زندگی میں درد نہیں ہوگا. تو الحمدللہ میں نے ان کے اسی وقت دم کیا اور چند سیکنڈ کے اندر وہ کہنے لگے کہ مولانا میرے دانتوں میں بالکل آرام ہو گیا ہے. تو پھر کتنی مرتبہ کئی دوستوں کو انہوں نے نمبر دیا اور کہنے لگے جی ہمارا یہ نام ہے تو اس نام کے ساتھ میرے دانت میں درد ہے تو میرے دانت کو دم کر دیں. معزز حاضرین، میری مائیں بہنیں، دوست احباب جو بھی ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل کے اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے. اگر کسی بھائی کے، کسی بہن کے دانت میں درد ہو، اگر دم کروانا چاہیں وہ اپنے نام کے ساتھ ہمیں کال کریں اور انشاءاللہ چند سیکنڈ کے اندر ہمیشہ کے لیے دانت کا درد مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. تو آج تھا ہمارا ٹاپک، یعنی دانت کی صفائی اور دانت کا درد، دم اور دانت کا وظیفہ. ہماری چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کیا کریں، اس لیے کہ ہم یہ ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر اس چینل کو چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو ویڈیو آئے اسے ہر صورت میں آپ شیئر کیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور ہم بیل کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی اپڈیٹس جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکیں. تو اس کے ساتھ ہی آخر میں جاتے ہوئے میں ایک بات آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ اکثر مائیں بہنیں واٹس ایپ پہ میسج کرتی ہیں کہ ہم نے سورۃ البقرہ کا وظیفہ مکمل کر لیا، ہم نے فلانا وظیفہ مکمل کیا، لیکن کوئی فرق نہیں آ رہا. ہماری جو بھی ہماری تکلیف ہے، جو بھی ہماری پریشانی ہے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں آ رہا. میں خدا را ہاتھ جوڑ کر اپنی ماؤں بہنوں کو التجا کرتا ہوں، ایک تو نمازوں کی پابندی، دوسری چیز یقین کے ساتھ میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ جو اسلامک ٹیچر کے چینل پہ آپ کو جو بھی وظائف بتائے جاتے ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائے جاتے ہیں، اور میں یہ نہیں مان سکتا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں ان سے آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا. میں یہ نہیں مان سکتا. خدا را یقین کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا اس سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.